گرامی قدر حضرات، اللہ کریم نے اپنے پاک اور مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ خالق کائنات نے اپنے پاک اور مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا وہ مومن لوگ، وہ مسلمان لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں سودا کرتے ہیں، اپنا مال دیتے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں، بدلے میں اللہ کریم ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا جو اللہ کریم کی بارگاہ میں اس طرح کا سودا کرتے ہیں، جنت کے بدلے اپنا مال دیتے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں، بدلے میں اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مالک و مولا، جب بندہ جان بھی دے دے گا، مال بھی دے دے گا، بدلے میں جنت لے کر ہم کیا کریں گے؟ لامکان سے آواز آئی، فرمایا کہ اے میرے بندے گھبرانا، تیرا سودا کسی دنیا دار سے نہیں ہو رہا، تیرا سودا پروردگار سے ہو رہا ہے۔ فرمایا بندے میں مال لے کر بھی بندے کو مالدار رکھتا ہوں اور جان لے کر بھی بندے کو جاندار رکھتا ہوں۔ یہ جناب فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے پھر رب کے پاک اور مقدس کلام کی تلاوت کو شروع کیا۔ جب میں نے اللہ کریم کے مقدس کلام کا مطالعہ کیا تو دوسرے سپارے کے اندر آیا کریمہ میرے سامنے آئی، جس کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کو دے دے گا، اللہ کریم جان کے بدلے جان دے کر بھی بندے کو زندہ رکھتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر دوسرے سپارے کا پہلا صفحہ چھوڑ کر دوسرے صفحے پر اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کر دیے جائیں، فرمایا کہ شہید ہو جائیں، فرمایا ان لوگوں کو مردہ نہ کہا کرو۔ میں نے کہا یا اللہ جو بندہ مر جاتا ہے وہ تو مردہ ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں اے میرے بندے، فرمایا جو بندہ اپنی دنیا کے مفاد کے لیے مارا جائے تو وہ مردہ ہے، لیکن جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، فرمایا فی سبیل اللہ اموات، فرمایا ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ میں نے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مالک مولا اگر وہ مردہ نہیں ہے تو پھر ان کو کیا کہا جائے؟ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا میرے بندے گھبرانا، تیرا سودا دنیا دار سے نہیں ہو رہا، تیرا سودا پروردگار سے ہو رہا ہے، اس خالق سے تیرا سودا ہو رہا ہے جو جان لے کر بھی بندے کو جاندار رکھتا ہے۔ جب میں نے رب کے پاک اور مقدس کلام کی تلاوت کی تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کے مردہ نہ کہا کو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون۔ فرمایا تمہارے پاس عقل نہیں ہے، تمہارے پاس شعور نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں سودا کرتا ہے، اللہ کو اپنی جان دیتا ہے، وہ بندہ مردہ نہیں ہے بلکہ اللہ کریم اس بندے سے جان لے کر بھی بندے کو جاندار رکھتا ہے۔ پھر جب میں نے دوسرے سوال کی طرف آیا کہ یا اللہ یہ تو سمجھ میں آ گیا اگر کوئی بندہ آپ کی بارگاہ میں جان دے دے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن یا اللہ تو نے یہ بھی تو بات قرآن کے اندر بیان کی ہے، لیکن جو بندہ تیری بارگاہ میں اپنا مال خرچ کر لے، یا اللہ دنیا کا یہ معمول ہے کہ مال خرچ کرنے سے ختم ہوتا ہے، مال خرچ کرنے سے بندہ غریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندے جب بندہ دنیا میں دنیا داری کے لیے مال خرچ کرتا ہے وہ غریب ہو جاتا ہے، لیکن جو بندہ میری رضا کے لیے میری بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا۔ میں نے جناب پھر تیسرا سپارہ جب پڑھا اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔
مکان سے آواز آئی، فرمایا میرے بندے گھبرانا، تو رب کی بارگاہ میں اپنا مال بھی دے، اپنی جان بھی دے، بدلے میں اللہ کریم تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، اگر جان دے دیں گے تو پھر بھی ہمیں جناب مردہ نہیں کہا جائے گا، جنت میں پھر بھی ہم زندہ ہوں گے۔ یا اللہ اگر مال دے دیں گے تو پھر غریب ہو جائیں گے۔ فرمایا نانا میرے بندے تو غریب نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ذرا خرچ کر کے تو دیکھ۔ جب تیسرے سپارے کو میں نے پڑھا تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جس طرح کسی بندے نے جناب زمین کے اندر ایک دانہ بویا ہو، اس دانے سے 7 ڈالیاں نکلتی ہیں اور ہر ڈالی پر 100 دانہ ہوتا ہے۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ ایک کے بدلے 700 عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ دیتا ہے، اللہ کریم اس کو 1 روپے کے بدلے 700 روپیہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرما سکتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ خرچ کرے، اللہ 1 کے بدلے 1 نہیں بلکہ 700 سے لے کر 1500 تک بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال بھی دے دیتا ہے، اپنی جان بھی دے دیتا ہے، اس کو گھاٹے کا سودا نہیں ہے بلکہ یہ فائدے کا سودا ہے، اور سب سے زیادہ فائدہ بھی اسی میں ہے۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شہید کربلا، وہ جناب نواسہ رسول، وہ جناب جگر گوش بطول فرزند مرتضی، تاجدار اہل بیت مظلوم کربلا، نوجوانان جنت کے سردار نے اپنا سارا مال مدینے سے لے کر جناب کعبے کی طرف چلے گئے، پھر کعبے سے کربلا کی طرف گئے، رب کی بارگاہ میں سودا کرنے کے لیے امام علی مقام جا رہے ہیں۔ لامکان سے آواز آئی، فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، میرے نبی کے نواسے کو بتا دو کہ اے حسین تیرا سودا جناب کسی دنیا دار سے نہیں ہو رہا بلکہ تیرا سودا اس پروردگار سے ہو رہا ہے، جو بندے سے مال بھی لے کر جان بھی لے کر بندے کو مالدار بھی رکھتا ہے اور جاندار بھی رکھتا ہے۔ فرمایا حسین گھبرانا نہیں، تیرا سودا کسی دنیا دار سے نہیں ہو رہا، فرمایا تو اپنا مال بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر، اپنی جان بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر، اللہ کریم بدلے میں تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ نے کیسا انعام عطا فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، حضور کے گھرانے کو اللہ کریم نے وہ مقام عطا فرمایا کہ حضور کو کل نبیوں کا سردار بنا دیا، مولا مرتضیٰ کو کل ولیوں کا سردار بنا دیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا، اور جناب امام حسن اور امام حسین کو نوجوانوں نے جنت کا سردار بنا دیا۔ انہوں نے اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ کی بارگاہ اپنی جانوں کو پیش کیا۔ اللہ کریم نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے جناب تمام کو سرداری عطا فرمائی۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ سے سودا کرے تو وہ گھاٹے کا نہیں بلکہ سودا فائدے کا ہے، نفع کا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سودا کریں تو اللہ کی بارگاہ میں کریں۔ آج ہم لاکھ روپیہ کروڑوں روپیہ شادیوں پر لگا دیتے ہیں، کبھی یہی لاکھ روپیہ ہم اگر دین کے لیے لگا دیتے ہیں پتہ نہیں ہم کتنے مالدار۔ بعض لوگوں کے دلوں میں اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید ہم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ روپیہ خرچ کریں، اللہ 1 روپیہ نہیں بلکہ 1 کے بدلے 700 یا 1500۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے نکلے اور جناب مکہ میں پہنچے، کعبہ میں پہنچے، کعبہ سے یہ قافلہ نکلتا نکلتا کربلا میں پہنچا۔ امام علی مقام نے اپنا مال بھی پیش کیا، اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کیے۔ اللہ کریم نے بدلے میں آپ کو جناب جنت کی سرداری عطا فرما دی۔ حضور فرماتے ہیں انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میرا بیٹا حسن اور حسین جناب یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ سرداری اسی چیز کا بدلہ ہے جس کو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال بھی پیش کیا، اپنی جان بھی پیش کی۔ اللہ فرماتا ہے وہ مسلمان مومن جو اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی جان بھی دیتے ہیں، بِأَنَّ لَهُ الْجَنَّةَ، اللہ کریم بدلے میں انہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ گرامی قدرات، اسی روایت کو الکامل فی التاریخ کے اندر امام ابن اسیر نے مختلف الفاظ
کے اندر نقل کیا ہے، وہ الفاظ میں آپ سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین نے یہ یزیدیوں کو خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، امام ابن اسیر فرماتے ہیں یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر امام علی مقام نے خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر آپ نے فرمایا اولم یبلغکم قول مستفید، فرمایا اے یزیدیوں کیا میرے نانے کا فرمان تم تک نہیں پہنچا؟ وہ کہنے لگے امام علی مقام کس فرمان کی بات کرتے ہو، کس قول کی بات کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا وہ فرمان جس کو میرے نانا جان نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن سنیں جو سنی ہے اپنے آپ کو سنی کہلانا چاہتا ہے وہ سنیں۔ امام ابن اسیر نے اس روایت کو نقل کیا ہے الکامل فی التاریخ کی جلد 3 صفحہ نمبر 170 کے اندر امام ابن اسیر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں امام علی مقام نے یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے یزیدیوں میرے نانا جان نے یہ بات کی تھی، فرمایا کہ حسین اور حسن تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، وقرۃ عینی اہل السنہ، فرمایا تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو اور سنیوں کے آنکھ کی ٹھنڈک۔ امام ابن اسیر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، فرمایا کہ وقرۃ عینی اہل السنہ اور سنیوں کے آنکھ کی ٹھنڈک۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ سنی والے بیت کا ذکر نہیں کرتے، آخر میں ہم یہی شعر پڑھیں گے اور آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الوداعی جمعہ محرم ختم ہو رہا ہے، میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ میں بڑے فخر سے سینہ چھوڑ کر کہتا ہوں کہ میں بھی حسینی ہوں، الحمدللہ میرا دل بھی حسینی ہے، میری جان بھی حسینی ہے اور میرا ایمان بھی حسینی ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے۔ کوئی مننے دے بھانے سانو کس نال نہیں ہے، اسی حسینی ہے، پکے حسینی ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے۔ ہر قاری کے ہونٹوں پر، ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ رونق ہے مساجد میں شبیر کے قدموں میں، امام علی مقام کربلا میں نہ جاتے تو یہ مساجد آج آباد نہ ہوتی۔ تو یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ امام علی مقام شاید تخت کے لیے گئے تھے، دولت کے لیے گئے تھے، نہیں، آپ ناموس رسالت اور ناموس دین کے لیے گئے۔ رونق ہے مساجد میں شبیر کے قدموں سے، رونق ہے مساجد میں شبیر کے قدموں میں، ممبر بھی حسینی ہے، ممبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، ممبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الحمدللہ ہم
ہم سنی ہیں اور اہل سنت کی آنکھ کا تارا امام علی کے مقام پر امام حسن. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.